بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم سٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت ہی پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ کے 5 بیٹے تھے۔ بادشاہ نے 2 شادیاں کر رکھی تھی۔ اس کی پہلی رانی سے اس کے 4 بیٹے تھے اور دوسری رانی سے اس کی صرف ایک اکلوتی اولاد تھی جو ایک شہزادہ تھا۔ اس طرح اس کے کل 5 بیٹے تھے۔ یہ بہت ہی ہونہار تھے۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے تمام بیٹوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ بیٹو، میں نے آج رات ایک بہت ہی عجیب خواب دیکھا ہے۔ اگر تم لوگ مجھے اس خواب کی تعبیر لا دو تو میں تم میں سے اس بندے کو بادشاہ بنا دوں گا جو اس خواب کی تعبیر کو پورا کرے گا۔ یہ سن کر شہزادے بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ابا حضور، آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ آپ ہم کو بتائیے، اگر ہو سکا تو ہم آپ کے خواب کی تعبیر کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ باپ نے کہا کہ بیٹا، میں نے آج رات ایک خواب دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں؟ میں نے خواب میں ایک بہت بڑے درخت کو دیکھا۔ اس درخت کی جڑیں اور اس درخت کا تنا چاندی کا بنا ہوا تھا اور اس درخت کی پتیاں جو تھی وہ سونے کی بنی ہوئی تھی۔ اس درخت کے اوپر جو پھل لگے ہوئے تھے وہ تمام ہیروں کے تھے اور اس کے اوپر ایک طوطی بیٹھی ہوئی تھی۔ جو ہی وہ طوطی خوش ہوتی ہے اور مسکراتی ہے تو وہ درخت جو ہے وہ سرسبز اور ہرا بھرا ہو جاتا ہے، یعنی اس پر بہار آ جاتی ہے۔ جو ہی اس پر بیٹھی ہوئی طوطی اداس ہوتی ہے اور غمگین ہوتی ہے، وہ درخت جو ہے مکمل طور پر مرجھا جاتا ہے اور اس پر آئی ہوئی بہار یکا یک ختم ہو جاتی ہے۔ یہ درخت کہاں پر ہے اور کیسے اس کو لایا جا سکتا ہے، یہ تم لوگوں نے سوچنا ہے۔ میں تم لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم میں سے جو کوئی بھی اس درخت کو میرے پاس لے آئے گا، میں اس کو یہ بادشاہی دے دوں گا اور بادشاہت کا حق صرف اسے ہی حاصل ہوگا جو یہ درخت لے کر آئے گا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ میرے بیٹو، جو چیز بھی تمہیں چاہیے تم اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو اور اپنے راستے پر چل پڑو۔ جب تمہیں اس خواب کی تعبیر مل جائے گی اس وقت میرے پاس آنا۔ پورے 2 سال کا عرصہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ اس 2 سال کے عرصے کے اندر تم نے اس خواب کی تعبیر کو سچا کر کے میرے پاس لوٹنا ہے۔ یہ کہنے کے بعد اس نے اپنے بیٹوں کو رخصت کر دیا۔ اس کے 4 بڑے بیٹے جو اس کی پہلی رانی میں سے تھے، انہوں نے بہت سارا مال و دولت اور اشرفیاں اکٹھی کی اور وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، جبکہ اس کی دوسری رانی سے جو اس کا چھوٹا بیٹا شہزادہ تھا، اس نے تھوڑا سا مال و متاع لیا اور ضرورت کے مطابق یہ اشرفیاں لی اور وہ بھی اس درخت کی تلاش کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ 5 شہزادے محل سے نکلنے کے بعد ایک راستے پر روانہ ہوئے۔ یہ راستہ جنگل کی طرف جاتا تھا۔ 5 شہزادے اس راستے پر چلتے ہوئے جنگل میں پہنچے۔ جنگل میں جا کر انہوں نے دیکھا کہ جنگل کے اندر ایک بہت ہی گہرا کنواں ہے۔ وہ کنویں پر بیٹھے تاکہ پانی پی سکیں۔ انہوں نے ارادہ بنایا کہ وہ نہ ہو اس بھائی کو جو دوسری ماں میں سے ہے اٹھا کر اس کنویں میں پھینک دے۔ اگر یہ بادشاہ کی شرط کو پورا کرتا ہے تو بادشاہی تو اسے مل جائے گی، جو ہمیں کسی بھی قیمت پر قبول نہیں۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو اٹھایا اور کنویں کے اندر پھینک دیا۔ کنویں کے اندر پھینکنے کے بعد وہ وہاں سے اس درخت کو حاصل کرنے کے لیے چل پڑے۔ راستے میں ان بھائیوں نے پلان بنایا کہ ہم لوگوں کو سونار کے پاس جانا چاہیے، کیونکہ ہم نے کثیر مقدار میں مال و دولت کو اپنے ساتھ رکھا ہے۔ ہمارے پاس بہت سی اشرفیاں اور سونا چاندی وغیرہ موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سونار کے پاس جائیں اور جو چالاک قسم کا سونار ہو اس سے کہیں کہ ہمارے لیے ایک ایسا ہی درخت تیار کر دے جس کو ہمارے والد نے یعنی بادشاہ سلامت نے خواب میں دیکھا ہے۔ اگر اس طرح کا درخت تیار ہو جائے گا تو واپس لے جا کر ہم بادشاہ سلامت وہ درخت دے دیں گے اور کہیں گے یہ وہ درخت ہے جس کو آپ نے خواب میں دیکھا تھا۔ یہ سوچنے کے بعد وہ وہاں سے چل دی اور چلتے چلتے ایک شہر میں پہنچ گئے۔ وہاں پر جا کر وہ شہر کے سب سے مشہور سونار سے ملے اور اس کو ساری بات بتائی۔ سونار نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، بس مجھے
قیمتی سکے اور اشرفیاں پیش کرو اور سونا چاندی دو تاکہ میں کام جلد از جلد شروع کر سکوں۔ تمام بھائیوں نے رضامندی ظاہر کی اور اپنے ساتھ لائی ہوئی کافی ساری اشرفیاں، سونا چاندی اور دیگر چیزیں اس سونار کو دی اور کہا کہ جلدی جلدی سے تو اس طرح کا درخت تیار کر دو جیسا کہ ہمارے باپ نے خواب میں دیکھا تھا۔ انہوں نے سونار کو مکمل نقشہ بتا دیا تھا۔ چھوٹا بھائی جس کو وہ کنویں کے اندر پھینک آئے تھے، کنویں کے اندر بڑا پریشان تھا۔ کنویں کے اندر گھپ اندھیرا تھا، وہ نیچے گرا تھا، پانی تھوڑی مقدار میں تھا، اس لیے کوئی نقصان بھی اسے نہ پہنچا اور نہ ہی چوٹ آئی۔ وہ وہاں پر بیٹھا پریشان تھا، بھوک اور پیاس سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ پیاس بجھانے کے لیے اس کے پاس پانی موجود تھا، لیکن بھوک کے لیے کنویں کے اندر کھانے کے لیے کوئی بھی چیز نہیں مل سکتی تھی، اور کنویں کے اندر بہت زیادہ اندھیرا تھا جس سے اس پر وحشت طاری ہو چکی تھی۔ اتنی دیر میں کچھ کسان وہاں پر کنویں پہ آئے اور انہوں نے جو ہی اپنی رسی کو کنویں کے اندر پھینکا تو چھوٹا شہزادہ اس رسی کو پکڑ کے اوپر چڑھ آیا۔ جب انہوں نے شہزادے کو اس کنویں کے اندر دیکھا تو وہ بہت حیران ہوئے اور شہزادے سے پوچھا کہ اے لڑکے، تم کون ہو؟ تمہاری شکل و صورت کسی عام شخص کی طرح دکھائی نہیں دیتی، دیکھنے میں تو تم شاہی محل کے کوئی رکن معلوم ہوتے ہو، اس کنویں کے اندر تم کیا کر رہے ہو؟ چھوٹے شہزادے نے ان کسانوں کو بتایا کہ ہم 5 بھائی تھے، میرے 4 بھائیوں نے مجھے اس کنویں کے اندر پھینک دیا کیونکہ ہم اپنے والد شرط کو پورا کرنے کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ پھر اس نے تمام واقعہ ان 3 کسانوں کو سنایا اور کہا کہ میرے بھائی کیونکہ دوسری ماں میں سے تھے، ان لوگوں نے مجھے چھوٹا سمجھ کر اور یہ سمجھ کر کہیں یہ تخت کا وارث نہ بن جائے مجھے اس کنویں کے اندر پھینک ڈالا۔ میں کل سے اس کنویں کے اندر پڑا ہوا ہوں اور وہ یہاں سے جا چکے ہیں۔ تم لوگوں نے مجھ پر بہت احسان کیا ہے، اس لیے میں تم لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کسانوں نے کہا کہ شہزادے، فکر کی ضرورت نہیں، تم پریشان نہ ہو، تم چل دو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ ایک نہ ایک دن تم اپنی شرط میں کامیاب ہو جاؤ گے، اور جس مقصد کے لیے بادشاہ سلامت نے تمہیں روانہ کیا ہے، ہمیں یقین ہے کہ تم اس مقصد کو پالو گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے بھائیوں نے تمہیں کنویں میں پھینک دیا ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بد نیت ہیں، اور بد نیت لوگوں کو کبھی اللہ تعالیٰ کامیابی نہیں دیتا۔ تمہاری نیت صاف ہے اور تم ان میں سے سب سے چھوٹے ہو۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے اس امتحان میں کامیاب کرے اور تم ہی تخت کے وارث بنو، کیونکہ حقیقی معنوں میں تم ہی رعایا کی خدمت کر سکتے ہو۔ اگر وہ لوگ جو اپنے سگے بھائی کو اس کنویں کے اندر پھینک گئے حکومت پر آ جائیں گے تو پھر وہ اپنی رعایا کے ساتھ کبھی انصاف نہیں برتیں گے، وہ اپنی رعایا کو ہمیشہ تنگ کرتے رہیں گے اور ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ہی توڑیں گے۔ یہ کہنے کے بعد وہاں سے کسان روانہ ہو گئے اور شہزادے نے وہاں سے سیدھا قریبی قصبے کا رخ کیا تاکہ وہاں پر جا کر کوئی حل نکال سکے کہ اس درخت کو کہاں سے ڈھونڈنا ہے۔ شہزادہ چلتے چلتے قریبی قصبے میں پہنچا تو دیکھا کہ قصبے کے اندر آبادی بہت ہی کم ہے۔ جب وہ قصبے سے آگے نکل گیا تو اس نے آگے ویران جنگل نما جگہ کو پایا۔ اس جنگل کے اندر اس نے ایک درخت کے نیچے ایک بوڑھے شخص کو سوتے ہوئے دیکھا۔ جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں اور وہ بری طرح سے ان جھاڑیوں پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کی حالت بڑی بری تھی، اس کے بدن پر کپڑے بھی نہ ہونے کے برابر تھے۔ جب یہ چھوٹے شہزادے نے حال دیکھا تو اس نے فوری آگے بڑھ کر وہاں پر موجود جھاڑیوں کو کاٹ ڈالا اور گھاس کو اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ کر جگہ کو ہموار کر دیا اور وہاں پر بیٹھ کر اس بزرگ پاؤں دبانے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اس بزرگ نے آنکھیں کھولی تو اس نے کہا کہ میں ایک لمبے عرصے سے یہاں پر سو رہا ہوں، تم کون ہو؟ اور مجھے تو بہت ہی نیک معلوم ہوتے ہو، نہ جانے تم کتنے عرصے سے یہاں پر میری اسی طرح سے خدمت کر رہے ہو۔ شہزادے نے کہا کہ بابا جی، میں ایک مقصد سے اپنے گھر سے روانہ ہوا ہوں، دعا کریں کہ وہ مقصد پورا ہو جائے جس مقصد کے لیے میرے والد نے مجھ کو روانہ کیا ہے۔ جب اس بزرگ نے یہ بات سنی اس نے پوچھا کہ بیٹا، وہ کیا مقصد ہے جس کی خاطر تم اپنے گھر سے اپنے والد کے کہنے پر روانہ ہوئے؟
چھوٹے شہزادے نے بتایا کہ بابا جی میں بادشاہ کا بیٹا ہوں اور سب سے چھوٹا شہزادہ ہوں۔ بادشاہ نے خواب میں ایک درخت کو دیکھا ہے، اس درخت کی جڑیں اور اس کے تنے چاندی کے تھے، اس درخت کے پتے سونے کے تھے اور اس کے اوپر ہیروں کے پھلوں جیسے گچھے لگتے تھے، اور بادشاہ نے اس کے اوپر ایک طوطی کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ طوطی جب مسکراتی ہے اور خوش ہوتی ہے تو اس پودے کے اوپر بہار آ جاتی ہے، وہ سرسبز ہوتا ہے اور لہلہانے لگتا ہے۔ اسی طرح سے اس پر بیٹھی ہوئی طوطی جب غمگین اور غمزدہ ہوتی ہے تو اس درخت کے اوپر خزاں آ جاتی ہے اور اس کے پتے جو ہیں وہ مرجھا جاتے ہیں۔ جب یہ بات سنی تو بزرگ نے کہا کہ میرے بچے، میں تمہاری اس سلسلے میں مدد تو کر سکتا ہوں، لیکن میں تمہیں وہ پودا نہیں دے سکتا۔ تم اس طرح سے کرو کہ یہاں سے دور بے آباد علاقہ ہے، وہاں پر نکل جاؤ، وہاں پر درخت کے نیچے تمہیں ایک بزرگ ملیں گے، وہ بزرگ میرے استاد ہیں، اگر تم ان کو پالو تو ان بزرگ کی خدمت کرنا اور ان سے دعا لینا، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارے اس کام کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال دیں گے۔ یہ سننے کے بعد چھوٹے شہزادے نے اس بابا جی کا بہت شکریہ ادا کیا اور ان سے اجازت لے کر آگے بڑھنے لگا۔ سفر کرتے کرتے وہ کافی دور نکل آیا تھا۔ راستے میں اس کو ایک قصبہ بھی ملا جس میں بہت سے لوگ تھے، لیکن اس نے قصبے میں رکنے کی بجائے سیدھا چلتے رہنے کو اپنے لیے بہتر سمجھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ جلد از جلد اپنے بھائیوں سے پہلے اس بزرگ سے مل کر کوئی نہ کوئی درخت کا حل نکالنا چاہے گا، کیونکہ اگر اس کے بھائی اس سے پہلے درخت کو ڈھونڈ لائے تو بادشاہ سلامت بادشاہی انہیں کو عطا کر دیں گے، اس طرح وہ خالی رہ جائے گا، اور وہ اپنے بھائیوں کو جو بہت مکار قسم کے انسان تھے کسی قیمت پر بادشاہی کے قابل نہ سمجھتا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ اگر اس بادشاہی مل گئی تو وہ اپنی رعایا سے بہت بہترین سلوک کرے گا، ان کے ساتھ محبت، خندہ پیشانی اور مہربانی کے ساتھ پیش آئے گا۔ اسی سوچ میں وہ چلتا جا رہا تھا۔ کافی عرصہ چلتے رہنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک ویران علاقہ شروع ہو چکا ہے۔ جو ہی وہ اس ویران علاقے میں داخل ہوا تو اس نے ایک درخت کے نیچے ایک بزرگ جو کافی عمر رسیدہ تھے لیٹے ہوئے پایا۔ بزرگ کی سفید داڑھی اور سفید بال تھے۔ چھوٹے شہزادے نے جب ان بزرگ کو وہاں پر لیٹے ہوئے دیکھا تو ان کے پاس چلا گیا اور وہاں پر بیٹھ ان کے پاؤں دبانے لگے۔ اسی طرح سے وہ کئی گھنٹوں تک ان کے پاؤں دباتا رہا۔ وہ ویسے بھی فقیروں سے بہت محبت کرنے والا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ بابا جی کی جسم میں کچھ حرکت پیدا ہو چکی ہے تو انہوں نے تھوڑی سی دیر کے بعد اپنی آنکھیں کھول دی۔ شہزادے نے دیکھا کہ بابا جی اٹھ بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے لڑکے، تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ کہ شہزادے نے بتایا کہ بابا جی میں بہت دور سے یہاں پر آیا ہوں، میں راستے میں تھا کہ میری ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی، انہوں نے مجھے آپ کا پتہ بتایا ہے اور کہا ہے کہ آپ ان کے استاد ہیں اور میری مشکل کا حل نکال سکتے ہیں، اسی لیے میں آپ کے پاس یہاں پر چلا آیا ہوں۔ میری بابا جی بات سنیں، میرے والد نے مجھے اور میرے بھائیوں کو ایک ایسے درخت کی تلاش کے لیے بھیجا ہے جس کی جڑیں اور تنا چاندی کا بنا ہوا ہے، جس کے پتے سونے کے ہیں اور اس کے اوپر ہیرے پھلوں کے گچھوں کی طرح لگتے ہیں۔ برائے مہربانی میری مدد کیجیے اور مجھے بتائیے کہ ایسا درخت کہاں سے مجھے ملے گا۔ یہ سننے کے بعد بابا جی خاموش ہو گئے۔ انہوں نے سوچنا شروع کر دیا اور کچھ دیر کے بعد کہنے لگے کہ تم مجھے بھلے آدمی محسوس ہوتے ہو، مجھے لگتا ہے کہ تم لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہو۔ میری بات غور سے سنو، یہ لو میری داڑھی میں سے ایک بال لے جاؤ اور یہاں سے دور تم جاؤ گے تو تمہیں بڑا سا بڑ کا درخت نظر آئے گا۔ اس بڑ کے درخت کی کھو کے اندر داخل ہو جانا۔ اس کی کھو جو ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا ناگ بیٹھا ہوا ہے اور اس ناگ کے پھن کے اوپر ایک دیا پڑا ہوا ہے۔ تم جب اس کے پاس جاؤ گے تو اس ناگ کو یہ بال دینا، یہ بال دیکھ وہ تمہیں دیا دے دے گا، تم اسے دیا لے گے سیدھے ندی کے پاس جانا، جو اس کے بعد پہلی ندی آئے گی، وہاں پر جا کر اس چراغ کو اپنے ہاتھ میں پکڑنا اور ندی کے اندر اترتے جانا۔ اس کا پانی نیچے چلا جائے گا
جب تم ندی میں اتر جاؤ گے تو وہاں پر تمہیں ایک محل نظر آئے گا، اس محل کے اندر داخل ہو جانا۔ محل میں داخل ہونے کے بعد تمہارا کام آسان ہونا شروع ہو جائے گا، اور کبھی نہ کبھی تمہیں وہ درخت ضرور مل جائے گا جس کی تلاش میں تم شب و روز مارے مارے پھر رہے ہو۔ تمہیں بزرگوں کی دعائیں وہاں تک لے جائیں گی۔ چلو اب یہاں سے چلے جاؤ اور کوشش کرو کہ رات ہونے سے پہلے پہلے اس ناگ سے دیا لے کر ندی کے اندر اتر جاؤ۔ جب یہ بات چھوٹے شہزادے نے سنی تو اس نے فوری طور پر بابا جی سے ان کی داڑھی کا بال لیا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ وہ ٹھیک اسی بتائی ہوئی جگہ پر گیا جہاں پر بڑ کا ایک بہت بڑا درخت موجود تھا۔ اس نے بڑ کی درخت کی وہ میں دیکھا تو وہاں پر اسے ایک راستہ نظر آیا۔ چھوٹا شہزادہ اس راستے میں داخل ہو گیا اور چلتے چلتے اس کے اندر اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر ایک بہت بڑا ناگ پھن پھیلائے بیٹھا تھا۔ اس ناگ کے پھن کے اوپر ایک چراغ رکھا ہوا تھا۔ یوں ہی لڑکے نے جا کر بابا جی کا بال دکھایا تو ناگ نے وہ چراغ نیچے پھینک دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ پھر اس کے بعد چھوٹے شہزادے نے وہاں سے اس چراغ کو اٹھا لیا اور درخت سے باہر نکل آیا۔ باہر نکلنے کے بعد اس کا رخ سیدھا ندی کی طرف تھا۔ ابھی شام ہونے کو تھی۔ وہ رات ہونے سے پہلے پہلے اس ندی کے اندر موجود محل تک پہنچنا چاہتا تھا، اس لیے وہ تیز تیز ڈھگ بھرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ ندی کے کنارے پر پہنچ کر اس نے چراغ جو ہی پانی کے اوپر کیا، پانی کی سطح نیچے جانے لگی اور اس مخصوص جگہ کے اندر ایک بہت بڑا شگاف پیدا ہو گیا۔ وہ اس کے اندر داخل ہونے لگا۔ رفتہ رفتہ وہ نیچے جاتا گیا اور بالآخر اس پانی کے اندر ایک محل ظاہر ہوا۔ محل کے دروازے پر چوکیدار موجود تھا۔ جب وہ داخل ہونے لگا تو چوکیدار نے کہا کہ ارے بھائی تم کون شخص ہو اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تمہیں یہاں سے نیچے جانے کی اجازت نہیں مل سکتی اور نہ تم اس محل میں داخل ہو سکتے ہو۔ چھوٹے شہزادے نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ پیارے بھائی، مجھے بابا جی نے یہاں پر بھیجا ہے۔ اس نے پوچھا کہ کون سے بابا جی؟ یہ تو پریوں کا محل ہے، تم یہاں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد بادشاہ کے چھوٹے بیٹے نے کہا تم پریوں کو جا کر بتاؤ کہ وہ جو بابا جی درخت کے نیچے بزرگ سوتے ہیں، انہوں نے ایک مہمان کو بھیجا ہے۔ وہ مہمان اس محل کو دیکھنے کے لیے آیا ہے۔ دربار نے یہ بات سنی، اس نے کہا کہ یہاں پر رک جاؤ، میرا انتظار کرنا، میں ابھی جا کر تمہارے لیے جواب لے کر آتا ہوں۔ اس کے بعد وہ دربار اندر چلا گیا اور اس نے واپس آ کر کہا کہ مجھے حکم ملا ہے کہ تمہیں اس محل کے اندر لے جاؤں، اس لیے میں تمہارے ساتھ بہت ہی آرام اور عزت کے ساتھ پیش آؤں گا کیونکہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ یہ کہنے کے بعد اس نے شہزادے کا بازو پکڑا اور اسے محل کے اندر لے گیا۔ محل کے اندر جاتے ہی شہزادے نے دیکھا کہ وہاں پر بہت سے کمرے بنے ہوئے ہیں۔ پہلا کمرہ جو تھا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا چاندی کی پری۔ شہزادہ حیران ہوا اور اس کمرے میں داخل ہو گیا جس پر لکھا ہوا تھا چاندی کی پری۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ کمرے میں موجود ہر چیز چاندی کی بنی ہوئی ہے۔ وہاں پر موجود بیڈ اور دوسری چیزیں بھی چاندی کی ہیں اور اس کے اوپر ایک نہایت ہی حسین و جمیل پری بیٹھی ہوئی ہے جس کے پر بھی چاندی کی طرح سے ہیں اور وہ چاندی کی طرح چمک رہی ہے۔ یوں ہی شہزادہ وہاں پر داخل ہوا تو پری نے کہا کہ شہزادے خوش آمدید، میں بہت دیر سے تمہارا ہی انتظار کر رہی ہوں۔ میں وہ پری ہوں جو چاندی کی پری ہے۔ تم جس درخت تلاش کے لیے نکلے ہو اس کی جڑیں اور اس کا تنا میں ہی ہوں۔ اگر تم مجھ سے شادی کر لو گے تو اس کے بعد میں تمہارے لیے اس درخت کی جڑیں اور تنا بن جاؤں گا۔ یہ سن کر شہزادے کو بہت خوشی ہوئی۔ اس نے پری سے کہا کہ میں تم سے شادی کر لوں گا لیکن تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ شہزادی نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ اس کے بعد شہزادے نے کہا کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں باقی بھی کمروں کو چکر لگاتا ہوں اور ابھی ابھی واپس آ جاتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد وہ دوسرے کمرے میں گیا تھا۔ وہاں پر لکھا ہوا تھا سونے کی شہزادی۔ اس کے بعد وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ کمرے میں موجود ہر چیز سونے کی ہے اور سونے کے پلنگ پر ایک شہزادی جو پریوں جیسی ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے اور سونے کی طرح سنہری رنگ کی پری ہے۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی کہا کہ تم سونے کی پری ہو؟
پری نے کہا کہ شہزادہ حضور خوش آمدید، ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ جس درخت کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے پتے میں ہوں، اور اس پر سنہری رنگ کے سونے کے پتے میرے ہی وجود سے ہیں۔ اگر تم مجھے چاندی کی شہزادی کے ساتھ ملا دو گے تو میں اس کے پتے بن جاؤں گی۔ یہ سن کر بھی شہزادہ بہت خوش ہوا، اور شہزادی نے کہا کہ میں پری ہوں، تم مجھ سے شادی کرو گے تب ہی یہ ممکن ہوگا کہ میں تمہارے لیے وہ درخت تیار کروں۔ شہزادے نے شادی کے لیے اس سے بھی حامی بھر لی، اور اس کے بعد وہ تیسرے کمرے میں داخل ہوا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا ہیروں کی شہزادی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں ہر طرف نگینے اور ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ اس نے دیکھا کہ ہیروں سے بنے ہوئے ایک پلنگ پر ایک پری بیٹھی ہوئی ہے جو ہیرے کی طرح خوبصورت ہے، اور اس کے سر میں ایک بہت بڑا نگینہ جڑا ہوا ہے۔ شہزادہ جب داخل ہوا تو ہیروں کی پری نے مسکرا کر کہا، شہزادہ حضور آپ آ چکے ہیں۔ میں وہی ہیروں والے پھلوں کے گچھے ہوں جو آپ کے والد نے درخت کے اوپر خواب میں دیکھے تھے۔ جلدی سے مجھ سے بھی شادی کر لو، پھر ان کے ساتھ مل کر میں اس درخت کو مکمل کر دوں گی۔ شہزادے نے کہا کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں ابھی تمہیں لے جاتا ہوں۔ اس کے بعد آخری کمرے میں پہنچا جو آخری کمرہ محل کا تھا۔ آخری کمرے کے اندر اس نے جا کر دیکھا ہر طرف سبز رنگ کی بنی ہوئی چیزیں موجود تھیں، اور ایک سبز پری سبز رنگ کے پلنگ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ شہزادہ حضور خوش آمدید، میں بھی آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی، کیونکہ وہ پودا جس کو آپ نے پیچھے دیکھا ہے اس کے اوپر جو توتی موجود تھی وہ میں ہی تو ہوں۔ اگر آپ مجھے ساتھ لے جائیں گے اور مجھ سے شادی کر لیں گے تو اس درخت پر بیٹھی ہوئی توتی بن جاؤں گی میں۔ یہ سننے کے بعد شہزادے نے اس سے بھی حامی بھر لی اور سب پریوں کو ساتھ لیا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس نے کہا کہ مجھے ایک مرتبہ آپ لوگ وہ درخت بن کر تو دکھائیں جو میرے والد نے خواب میں دیکھا تھا۔ فوراً ہی شہزادیوں نے جو پریاں تھیں اپنے آپ کو ایک مختلف روپ میں ڈھالا اور اس درخت کی مانند بن گئی، اور پھر وہ سبز رنگ کی پری جو تھی وہ ایک طوطی بن کر اس درخت پر بیٹھ گئی۔ شہزادہ بہت خوش تھا، اس نے پریوں کو ساتھ لیا اور واپس اسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر اس کی ملاقات ان بزرگ سے ہوئی تھی۔ بزرگ کے پاس جا کر اس نے بتایا کہ وہ پریوں کو حاصل کر چکا ہے، اب اسے درخت مل گیا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ کام کرنے میں میری بہت مدد کی ہے۔ بزرگ نے جب دیکھا انہوں نے کہا کہ بیٹا، تمہاری رحم دلی کی وجہ سے اگر تم چاہو تو یہ دنیا بھی مسخر کر سکتے ہو۔ تم نے ان پریوں کو حاصل کر لیا اور وہ درخت بھی تمہیں مل گیا جس کو تمہارے والد نے اپنی خواب میں دیکھا تھا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ بیٹا، تمہاری رحم دلی اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق ہی تمہیں اس قابل بنا رہا ہے کہ تم اس درخت کو حاصل کر رہے ہو۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کوئی برا واقعہ پیش آنے والا ہے، اس لیے اس طرح سے کرو کہ میرے پاس سے یہ ایک لاٹھی اور یہ پیالہ ہے، اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ یہ لاٹھی اور پیالہ جو ہے یہ تمہاری مدد کرے گا کسی چیز کو واپس لانے کے لیے۔ اگر تم ان کو بھیجو گے تو یہ واپس لے آئیں گے۔ یہ کہنے کے بعد بزرگ نے اس کو رخصت کر دیا۔ وہ عجیب نظروں سے بزرگ کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے کہا کہ بزرگ نے اس کی بہت مدد کی ہے، اس لیے یہ لاٹھی اور پیالہ بھی اس کے کسی نہ کسی کام ضرور آئیں گے۔ اس کو اس نے پکڑا اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ کچھ دور ہی چلا تھا کہ راستے میں پھر وہی بزرگ ملا جس نے اس کو سفید داڑھی والے استاد کے پاس بھیجا تھا۔ اس بزرگ نے شہزادے کو واپس آتے دیکھ خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ تم واپس لوٹ آئے ہو، کیا تمہیں تمہاری مہم میں کامیابی ملی ہے؟ شہزادے نے مسکرا کر کہا کہ آپ نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا۔ آپ کے مرشد نے مجھے وہ راستہ بتا دیا کہ جہاں سے میں اس درخت کو لا سکتا تھا۔ اب میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ اس کے بعد بزرگ نے کہا کہ یہ میرے پاس ایک بالٹی ہے اور ایک گلاس ہے، تم اسے اپنے پاس لے جاؤ۔ اگر تمہیں کوئی مشکل وقت پیش آئے اور کوئی مشکل ہو تو تم جتنا چاہو کھانا اس پیالی اور گلاس سے حاصل کر سکتے ہو۔ یہ گلاس تمہیں پانی دے گا اور بالٹی میں سے تم جتنا چاہو کھانا نکال سکتے ہو۔ شہزادے نے بزرگ شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چل پڑا۔ ابھی وہ واپسی اسی کنویں پر پہنچ گیا تھا، پریاں بھی اس کے ساتھ تھیں
کہ اچانک ایک طرف سے اس کے سارے بھائی نمودار ہوئے۔ انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تمہیں باپ کا بتایا ہوا وہ درخت ملا ہے؟ چھوٹا شہزادہ کیونکہ چھوٹا تھا وہ تمام باتوں کو اور حسد بھائیوں کو نہیں جانتا تھا، اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیا کریں گے۔ اس نے فوری طور پر بتا دیا کہ ہاں، میں والد صاحب کے کہے ہوئے درخت کو لے آیا ہوں، یہ پریاں ہیں جو جب ملتی ہیں تو وہ درخت بن جاتا ہے۔ جب یہ سنا تو اس کے بھائیوں نے اسے دوبارہ اٹھایا اور اسی کنویں کے اندر پھینک دیا اور پریوں کو قید کر کے اپنے ساتھ لے جانے لگے تاکہ دربار میں جا کر بتائیں کہ پریوں کو وہ اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کر ڈھونڈ لائے ہیں اور یہی پریاں بادشاہ سلامت کے لیے وہ درخت بنائیں گے۔ یہ سوچنے کے بعد وہ وہاں سے چل دیے۔ چھوٹا شہزادہ پریشانی کے عالم میں کنویں میں گرا پڑا تھا، لیکن اسے یاد آیا کہ بابا جی نے اسے ایک لاٹھی اور اس کے ساتھ اپنا ایک پیالہ دیا تھا۔ اس نے فوری طور پر رسی اور پیالے کو کہا کہ یہاں سے جاؤ، فوری طور پر میرے بھائیوں کو پکڑ لو۔ رسی وہاں سے اڑتی ہوئی پیالہ سمیت گئی اور وہاں پر جانے کے بعد رسیوں نے اس کے چاروں بھائیوں کو باندھ لیا اور جو پریاں تھیں ان کو آزاد کر دیا۔ پریاں جلدی جلدی سے واپس آ گئی۔ انہوں نے بھی پریوں کو وہیں پر چھوڑا اور وہاں سے فرار کی راہ اختیار کر لی۔ پریاں واپس کنویں پہ پہنچ چکی تھیں، لیکن شہزادہ ابھی کنویں کے اندر ہی موجود تھا۔ اتنے میں وہ کسان دوبارہ پانی بھرنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے اس بار دوبارہ شہزادے کو بچا لیا۔ شہزادہ باہر نکلا، اس نے کہا کہ میں تو آپ کا پہلے ہی شکر گزار تھا، اب آپ میرے ساتھ بیٹھیے، آپ کو میں قسم قسم کے کھانے کھلاؤں۔ اس نے بالٹی آگے بڑھا دی۔ یوں ہی بالٹی کا منہ کھولا تو اس میں سے قسم قسم کے کھانے نمودار ہوئے، جس کو اس نے اور اس کے ساتھ موجود کسانوں نے پیٹ بھر کر کھایا۔ اس کے بعد اس نے کسانوں کا شکریہ ادا کیا اور پریوں کو اپنے ساتھ لے کر بادشاہ سلامت کے محل کی طرف چل دیا۔ ابھی وہ محل میں نہیں پہنچ پایا تھا کہ بادشاہ سلامت کے باقی بیٹے محل میں پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے سنار سے بنایا ہوا وہ درخت بادشاہ کے حوالے کیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ وہ درخت ہے جس کو آپ نے خواب میں دیکھا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ابھی رک جاؤ، 2 دن 2 سال ہونے میں باقی ہیں، چھوٹے بیٹے کا بھی انتظار کرو، اگر وہ نہ آیا تو پھر تمہارے درخت کو دیکھیں گے۔ لیکن کچھ دیر بعد ہی چھوٹا بیٹا بھی وہاں پر پہنچ گیا۔ بادشاہ کو یہ دیکھ بہت ہی خوشی ہوئی۔ اس نے کہا کہ اب مجھے اپنے اپنے سونے کے درخت دکھاؤ۔ چھوٹے بیٹے کے علاوہ بڑے بیٹوں نے اپنا درخت دکھایا تو بادشاہ نے کہا کہ یہ وہ درخت نہیں ہے جو میں نے خواب میں دیکھا تھا، اور نہ ہی اس پر طوطا بیٹھا موجود ہے۔ اس کے بعد چھوٹے شہزادے نے جب بادشاہ کو اپنا درخت بنا کر دکھایا تو ہری پری طوطی بن کر اس کے اوپر جا بیٹھی اور پھر مسکرانے لگے۔ اس کے مسکراتے ہی درخت کے اوپر جیسے بہار آ گئی ہو، اس کے اوپر شاخیں سرسبز ہونا شروع ہو گئی۔ اور اس کے بعد دوسرے بھائیوں کو سخت غصہ آیا۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ پریاں جو ہیں انہوں نے درخت تیار کر دیا ہے تو وہ پریوں کو کوسنے لگے۔ پریوں کو کوسنے سے اوپر بیٹھی ہوئی طوطی جو تھی وہ غمزدہ ہو گئی، جس کے ساتھ درخت مرجھانا شروع ہو گیا۔ درباریوں نے کہا کہ چھوٹا شہزادہ بالکل سچا ہے اور اس کا بنایا ہوا درخت جو ہے یہ بالکل وہی درخت ہے جس کو بادشاہ نے خواب میں دیکھا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ تو تم نے کمال کر دیا۔ پھر چھوٹے بیٹے نے بتایا کہ اس کے بھائیوں نے کس طرح سے اس کو کنویں کے اندر پھینک دیا تھا اور 2 بار کنویں کے اندر پھینکنے کے باوجود وہ بچ کر بادشاہ سلامت کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ بادشاہ سلامت نے فوراً ہی اپنے چھوٹے بیٹے کو اپنی سلطنت کا وارث بنا دیا، کیونکہ وہ اس کا اہل تھا، اور جرمانے کے طور پر اپنے باقی بیٹوں کو 10-10 سال کے لیے قید خانے میں ڈلوا دیا تاکہ وہ اپنے بھائی کو دوبارہ نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس کے بعد چھوٹا بیٹا جو تھا وہ بادشاہ بن حکومت کرنے لگا، اور اس کی حکومت کے چرچے اور قصے اور اس کی رحم دلی کی داستانیں دور دور تک پھیل گئی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل علم سٹوری ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو موصول ہوتی رہے۔ جزاک اللہ۔